الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے۔ دل میں کلمے کا یقین جمانے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ 5 وقتہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ نماز صرف اٹھک بیٹھک نہ رہ جائے، بلکہ نماز سیکھنی ہوگی، نماز بنانی ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس پر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ نماز میں اللہ پاک خود ہم سے کہلوا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن مدد کب آئے گی؟ مدد اللہ سے مانگیں گے عبادت کرنے کے بعد، لیکن عبادت پر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، بازار میں کوئی چیز لے کر آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی قیمت کب ملتی ہے؟ جب خریدار کو وہ چیز پسند آ جائے۔ تو اسی طرح نماز بھی اللہ کو پسند آ جائے۔ نماز پسند کب آئے گی؟ جب نماز صحیح طریقے پر پڑھی جا رہی ہو۔ نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے میں رکوع سجدہ صحیح ہو، کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کی امتیازی شان میں سے ہے۔ کھڑے ہونا صحیح ہو، جو دعائیں ہیں وہ صحیح یاد ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ صحیح یاد ہو، نماز کے مسائل سے واقفیت ہو اور نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہو۔ تو یاد رکھو، ناواقفیت پر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نماز کا اجر ہے اور ایک اثر ہے۔ اجر کیا ہے؟ ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو بھی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ صف کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو بھی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے تو فرشتوں کی دعائیں۔ یہ ہے نماز کا اجر۔ لیکن ایک ہے نماز کا اثر، کہ پریکٹیکل لائف میں کیا اثر ہے نماز کا۔ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائیوں سے، لیکن سوال یہ ہے، جب نماز بنی ہی نہیں تو روکی ہی کیسے؟ تو یاد رکھو، جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی، اور جتنی نماز کے اندر پابندی ہوگی اتنی باہر کی زندگی پابند ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نماز پورے دین پر چلنے کے لیے مثل دروازے کے ہے۔ اگر نماز بن گئی تو دین بن جائے گا۔ نماز کے فریضے پر اگر عمل کر لیا جائے تو اللہ پاک بقیہ دین پر عمل کرنے کی توفیق دیں گے۔ نماز کو جی لگا کر پڑھنا اور نماز کو جاندار بنانے کی محنت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب نمازوں کو کیسے بنائیں گے؟ نمازوں کو بنائیں گے نماز پر مشق کر کے، نماز پر محنت کر کے۔ تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لمبی نماز کیسی پڑھیں گے جب ہمیں اتنا قرآن یاد نہیں؟ تو آسان طریقہ ہے، آخری 10 سورتیں سب کو یاد ہے، تو کم از کم نوافل کے اندر پہلی رکعت میں آپ نے 10 سورتیں پڑھ لی تو یہ قیام خود لمبا ہو گیا۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی وہی 10 سورتیں آپ نے پڑھی تو یہ قیام لمبا ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ہاں، جو حفاظ ہیں یا جن کو قرآن کا ایک اچھا خاصا حصہ یاد ہے
تو قرآن کا باقی حصہ اس میں پڑھے، لمبی لمبی رکعتیں یعنی قیام کو خوب لمبا کریں، اس سے نماز بنے گی۔ نماز کے اندر خشوع خضوع کو لایا جائے، اس طرح رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 کے بجائے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پڑھتے جائیں۔ اس طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی ان تسبیح کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں، اور سجدے کے اندر جتنی دعائیں قرآن اور حدیث میں منقول ہیں وہ دعائیں آپ سجدے کے اندر مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی میں اپنی زبان میں نہیں، آپ اردو میں یا اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ عربی کے اندر آپ نے وہ دعائیں مانگنی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں نوافل کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آپ سجدے کے اندر مانگیں۔ تو جب آپ سجدے کے اندر دعائیں مانگیں گے، تسبیحات کو لمبا کریں گے، تو سجدہ بھی آپ کا لمبا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو کتنے آپ خود سوچیں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کے 2 رکعت نفل پہ لگے گا، تو اس سے نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گی، نماز بنے گی۔ تو اسی لیے نماز کو جی لگا کر پڑھنا ہے۔ تو نماز کو جاندار بنانے کے لیے پھر نماز کے اوپر اس طرح محنت کرنی پڑے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ظاہر اور اندر دونوں کے اعتبار سے میری طرح نماز پڑھو۔ نماز عملی کلمہ ہے، کلمے میں اقرار ہے، اور نماز اس کی عملی مشق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان پر غصہ نہیں کرنا، ان پر ہمدردی کرو، شفقت سے محبت سے انہیں نماز پر لاؤ۔ نماز اتنی قیمتی ہے کہ باقی احکامات زمین پر اتر آئے، لیکن نماز اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں اپنے قرب خاص کے ساتھ عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، ہماری حالت کیا ہے؟ بچپن والی نماز، آج 50 سال کی عمر میں بھی وہی نماز، کوئی ترقی نہیں۔ حالانکہ نماز میں خشوع خضوع بڑھنا چاہیے، نماز سے اللہ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر نماز کا مزاج کیا ہے؟ نماز کا مزاج یہ ہے کہ جس طرح نماز میں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر سب اللہ کے حکم میں بندے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی بندے رہیں۔ آنکھ پر پابندی، کان پر پابندی، ہاتھ پر پابندی، حرام نہ دیکھے، حرام نہ سنے، حرام نہ لے، کیونکہ نماز میں پابند تھا تو باہر کیوں آزاد ہو گیا؟ یہ نماز ایسی پڑھنی کہ اللہ کے حکموں پر جان لگانے کا مزاج آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو جو بلا عذر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اس کے لیے 2 انعام ہیں، وہ منافق نہیں ہوگا اور دوسرا جہنم سے نجات ملے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اگر کسی کے گھر کے باہر دریا بہہ رہا ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے کہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو نماز کی طرف لانا، دوسروں کو نماز کی دعوت دینا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت کے ذریعے نماز کے اوپر لائیں، تاکہ پوری امت نماز پڑھنے والی بن جائے۔ آج کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں تو اللہ معاف کرے وہ بنا کر نہیں پڑھتے، نہ رکوع کا پتہ چلتا ہے، نہ سجدے کا پتہ چلتا ہے، اور پھر نماز کا معنی بھی ہمیں نہیں آتا۔ جو نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں کم از کم مجھے معلوم تو ہو
کہ میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کا معنی تو آنا چاہیے۔ پھر نماز کے اندر واجبات کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، تو یہ کم از کم مجھے ان چیزوں کا علم ہو۔ تو نماز کو بنا کر پڑھنا، نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا، علماء سے پوچھنا نماز کے مسائل کے بارے میں، اور تہجد کی پابندی کرنا، اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی کرنا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور جو نمازیں قضا کر کے ہمارے ذمے باقی ہیں ان نمازوں کو پڑھنا، کیونکہ وہ نمازیں معاف نہیں ہیں۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر وہ حکم ہم نے دوبارہ پورا کرنا ہے۔ جتنی نمازیں ہم قضا کر چکے ہیں وہ نمازیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی، تو اس لیے اللہ پاک سے توبہ بھی کرے، اور جو نمازیں قضا کر چکے ہیں ان کو پڑھنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگے، اور کوشش کریں کہ روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ قضا نمازیں بھی پڑھا کرے، نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ تو خود بھی دین پر چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو جاندار بنانے، صحیح طریقے سے پڑھنے، اور پوری زندگی کو نماز والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔